جانا بھی. ابتدائی جملوں میں ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ دے رہا ہوں، شیعوں کے لیے نہیں، تمام مسلمانوں کے لیے ہے. آنا بھی اللہ کی مرضی سے، جانا بھی اللہ کی مرضی سے. پھر سوچنے والی بات ہے جب انسان کا آنا اور جانا اللہ کی مرضی سے ہے، پھر انسان اس دنیا میں رہتا اپنی مرضی سے کیوں ہے؟ پھر اس کو رہنا بھی ہر روز ایک ہاتف غیبی بسم اللہ ایک فرشتہ ندا دیتا ہے. کون سی ندا؟ بڑی خوبصورت ندا ہے. انسان اللہ کہہ رہا ہے جیسے میں چاہتا ہوں پہلے تو ویسے کر، پھر جیسے تو چاہے گا ویسے میں اللہ کر لوں گا. اور اللہ کہتا ہے میرے بندے مجھے تجھ سے پیار ہی بڑا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے. خلق تو قربان جاؤ، حدیث سے قدسی ہے، خدا کا کلام ہے جو پہنچا نبی کے ذریعے. فرماتا ہے کہ تجھے پتہ ہی نہیں میں اللہ کو تجھ سے پیار کتنا ہے. خلقت الاشیاء، توجہ کرنا، خلقت الاشیاء کلہ لک وخلقتک لاجلی. بندے کائنات کی ہر چیز میں نے تیرے لیے بنائی، تجھے میں نے اپنے لیے بنایا. میں چاہتا ہوں، اگلا سنا اللہ کا کلام ہے بندے سے، میں چاہتا ہوں کسی ذریعے تو جہنم کی آگ سے بچ جائے. یہ آج بھی افطار پیکج لوگ دے رہے ہیں، امیر لوگ بانٹ رہے ہیں. کرونا کے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے امیروں نے سخاوتیں کی. ایک اعلان لاؤڈ سپیکر پہ لوگوں نے کروائے کہ جس کے گھر میں آٹا نہیں ہے، چاول نہیں ہے، چینی نہیں ہے، فلاں چودھری کے ڈیرے پہ چلا جائے. جس کہ گھر آٹا نہیں ہے اسے آٹا ملے گا، کپڑے ملیں گے، لباس ملے گا، پیسے ملیں گے، چاول، تمام ضروریات کی اشیاء ملیں گی. لیکن ساتھ یہ ایک منادی ندا بھی کرتا ہے، اور مانگنے والوں جو 4 بجے کے بعد وہ چودھری کے ایم این اے کے ڈیرے پہ گیا، تقسیم کرنے والے چلے جائیں گے، بانٹنے والے نہیں ہوں گے، دارا بند ہو جائے گا. اور میں تجھے علاقے کے سخی کی سخاوت پہ ناز ہے لیکن وقت محدود ہے. تیرا جس وقت دل کرے آ جا، دروازہ کھلا ہے. کریم اللہ کہتا ہے نا کہ حضرت انسان تو ایک دفعہ کہتا ہے دھیمے سے لہجے میں، بے ساختہ آواز میں یا اللہ. وہ 3 مرتبہ کہتا ہے جیو میرا بندہ، جیو میرا بندہ. اور پھر جیو میرا بندہ. اور پھر بات یہاں تک نہیں رکتی. جب گناہگار بندہ، میں عابد کی بات نہیں، گناہگار بندہ بھی جب اسے پکارے وہ جواب دیتا ہے. اور پھر بات یہاں تک نہیں رہتی. جب بھٹکا ہوا دنیا کی مصیبتوں سے تنگ انسان اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے نا، تو بات کہاں تک جاتی ہے؟ آواز قدرتی میرے ملائکہ تسبیحاں رکوع ذکر چھوڑ دو، زمین پر دیکھو میرا بندہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے. میرا بندہ ہے گناہگار، دنیا کا ستایا ہوا انسان، کبھی نہ جھکنے والا، ایک دفعہ دھیمے سے لہجے میں کہہ دینا یا اللہ. تو وہ کریم بات یہاں تک نہیں رہتی. وہ اللہ کے درمیان معاملہ جاتا تو اللہ ملائکہ سے کہتا ہے تسبیحیں چھوڑ دو، میرا بندہ مجھ سے بات کر رہا ہے. اور پھر آواز قدرت آتی ہے کہ فرشتوں اس سے پوچھو یہ کیا مانگتا ہے. تو پھر روایت کا جملہ ہے جب بندہ ستایا ہوا انسان، گناہگار انسان 3 دفعہ کہتا نا یا اللہ، تو آواز قدرت ہوتی ہے ملائکہ ہٹ جاؤ میں خود بندے سے بات کروں. پھر اللہ اعلان کرتا ہے یبن آدم، اے آدم کی اولاد. آج جمعہ بھی ہے، بڑا کوئی عظیم انسان تھے صفدر صاحب. ایک روایت ملتی ہے، درمیان میں بات کروں کہ اللہ افطار کے وقت کئی جہنمیوں کو معاف کرتا ہے، اور اس شخص کی تو روح بھی افطار کے وقت پرواز کی ہے. کتنا خوش نصیب انسان، اور اس سے بڑا خوش نصیب کہ اس کا ذکر بھی روزہ دار مومنین سن رہے ہیں. تو ذکر اہل بیت ویسے ہی ذریعہ نجات ہے، اور پھر روزے کی حالت میں اس کو اصال کیا وہ ثواب اللہ جانے کتنا درجہ رکھتا ہے. اللہ اعلان کرتا ہے یبن آدم، اے آدم کی اولاد.
اللہ یہ اعلان ہی نہیں کر رہا اے تہجد پڑھنے والوں، اے روزہ رکھنے والوں، اے میری محبت میں آدھی رات کو اٹھ کر مصلی پر تن و تنہا تڑپنے والوں، اللہ ان سے بات ہی نہیں کر رہا۔ کروڑوں ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، لاکھوں ایسے جو عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے ہیں، عزیر کو، ان سب سے اللہ مخاطب ہے کیا؟ یبن آدم، اے آدم کی اولاد، انی لکم احبہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اور یار دوستو، یہ برطانیہ پانی نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ وہ پانی کی چھل لہریں اللہ سے بات کرتی ہیں، کہتی اللہ یہ تیرے گناہگار، گورا گناہگار ہے نا، یہ تیرے گناہگار، اجازت دے میں نے اپنی لہر میں بہا کے لے جاؤں۔ تستاذن الملائکہ ان تولکہو، فرشتے کہتے اللہ اجازت دے تیرے نافرمان بندے میں انہیں ہلاک کروں۔ زمین کہتی خدایا اجازت دے تیری زمین پر تیری نافرمانی کرنے والے میں ان کو نگل جاؤں۔ فرشتے کہتے ہلاک، آواز قدرت آتی ہے او پانی، او زمین، او ملائکہ اگرچہ گناہگار ہیں، جاؤ اپنا کام کرو، میں جانوں میرا بندہ جانے ہے۔ اتنا کریم وہ خالق۔ لیکن ایک جملہ روک کے کہوں گا، معاف کیجئے گا، کہ اتنی نعمتیں وہ دے، اتنا پیار کرے، اور پھر 8ویں دن ٹوپی سر پہ رکھ کے اور صرف جمعہ پڑھ کے اور پھر چوک میں کھڑا ہو کے کہے کہ میں جنت نہیں جاؤں گا تو کون جائے گا؟ قرآن پڑھ، صرف جمعہ پڑھنے سے جنت نہیں ملنی، کچھ کرنے سے جنت ملنی۔ یہ کرونا کے دنوں میں اس کریم کی کریمی دیکھو، وینٹیلیٹر پہ لیٹا ہوا بوڑھا شخص جب صحتیاب ہوتا ہے اللہ کی کریمی سے تو ریسیپشن پہ آتا ہے تو اس کو ایک پرچی ملتی ہے پیسوں کی کہ آپ 3 دن یا اتنے دن رہے ہیں تو آپ کے اتنے پیسے بنے ہیں۔ تو بوڑھا رونے لگ گیا تو ریسیپشن والے کہنے لگا ضعیف نہ رو، ہمارے پاس ایک کمیٹی رابطے میں ہے، جو بندے پیسے نہیں دے سکتے ان کے وہ پیسے کمیٹی ادا کرے گی، ایک ہمارے ساتھ ادارہ رابطے میں ہے تو ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں۔ وہ بوڑھا کہنے لگا پتر میں پیسوں کی وجہ سے نہیں رو رہا، میں اس کی کریمی کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ 3 دن تو نے انسان کی بنائی ہوئی مصنوعی آکسیجن دی، اتنے پیسے بنا دیے، 70 سال عمر ہے، روزانہ کریم تازہ آکسیجن دیتا ہے، آج تک مطالبہ ہی نہیں کیا۔ اتنا کریم اللہ، ہم تو صرف اس کی دی ہوئی تازہ آکسیجن کا پورا نہیں کر سکتے نظام، سجدہ نہیں کر سکتے، شکر نہیں ادا کر سکتے۔ ایک عارف کی آنکھ کا آپریشن ہوا تو ڈاکٹروں نے جھکنے سے منع کیا، آنکھوں کا عموماً آپریشن ہو تو ڈاکٹر منع کرتے ہیں کہ آپ نے جھکنا نہیں ہے۔ تو 2 دن گزر گئے تو اس نے کھانا نہ کھایا، تو بیٹوں نے کہا کہ بابا جی ڈاکٹر نے جھکنے سے منع کیا ہے، کھانے سے منع نہیں کیا۔ انہوں نے کہا پتر تمہیں نہیں پتا، جسے سجدہ نہیں نہ کرنا اس کا رزق کھاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ کبھی غور کر اس کی کریمی تو دیکھ، اللہ کی کتنی کریمی، خدا کی قسم قربان گئے اس کی محبت کو دیکھے کہ انسان کے ساتھ کتنی محبت ہے اور کتنی نعمتوں کی فرمانی۔ اس کریم اللہ نے کتنی کریمی کی تیرے اوپر کہ تیرے سر میں چھوٹی چھوٹی 2 لائٹیں لگائیں جن سے تو دیکھتا ہے، کانوں میں چھوٹے چھوٹے ہیڈ فون لگائے جن سے تو سنتا ہے، اور پھر اس کریم اللہ نے تیرے جسم کے ڈھانچے میں نالیوں کا جال بچھا دیا، اور اتنا کریم خالق کے 2 نالیاں، بڑی نالیاں بنائیں، ایک سانس کی ایک خوراک کی۔ کبھی غور کیا آپ نے تنہائی میں اللہ کی کریمی پہ؟ آج تک اس کریم اللہ نے تیری خوراک کو تیری سانس والی نالی میں نہیں جانے دیا، اور تیری سانس کو تیری خوراک والی نالی میں نہیں جانے دیا۔ پھر اس کریم اللہ نے معدے میں غذا پہنچانے کے لیے ڈائریکٹ سسٹم نہیں بنایا کہ غذا لو منہ میں ڈالو معدے میں چلی، نہیں، معدہ کام نہیں کرے گا۔ اس غذا کو نرم کرنے کے لیے تیز دھار چھریاں لگائیں، ان سے غذا کو کچل وہ نرم ہو کے تیرے معدے میں جائے۔ حضرت انسان کبھی پھر بھی غور کر، غور، تیرے جسم کے اندر پوری کائنات کے ہاتھی سے لے کر سانپ کی ہاتھی سے لے کے چونٹی تک کائنات کی ہر مخلوق کو غذا کھانے کے لیے سر جھکانا پڑتا ہے۔ ایک انسان ہے مخلوق، تمام مخلوقات میں، جس کو کھانے کے لیے سر نہیں جھکانا پڑتا بلکہ ہاتھ اٹھا کر غذا منہ میں پہنچا دیتے ہیں۔ پھر عقل تقاضا کرتی ہے جو کریم اللہ تیرا سر کہیں نہیں جھکنے دیتا،
وہ سارے اس کے در پہ جھکنا چاہیں گے. اتنی کریمی اس اللہ کی. اور پھر بندہ چوک میں کھڑا ہو کے کہے جی میں تو نہیں جاتا مسجد میں، نہ میں نے جانا ہے. پھر اپنے آپ پہ تکبر نہ کر، قسمت پہ ماتم کر. وہ کون سا گناہ کر بیٹھا کہ اللہ کو تیرا سجدہ پسند نہیں ہے؟ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. کائنات کی ہر چیز اسے سجدہ کرتی ہے. کائنات کے تمام درخت، روایت کا جملہ ہے، حالت قیام میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. کائنات کی تمام چیونٹیاں حالت سجدہ میں اللہ کا ذکر کرتی ہیں. کیڑے مکوڑے، کائنات کے تمام مینڈک حالت تشہد میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. لیکن ایک سوچنے کی بات ہے، جو قیام میں ہے وہ سجدہ نہیں کر سکتے. درخت سجدہ نہیں کر سکتے. ان کو قطع کر دیا جائے، کاٹ دیا جائے تو ان کی موت ہے، سجدہ نہیں ہے. تو جو تشہد میں ہے وہ قیام نہیں کر سکتے. کیڑیاں سجدے میں ہیں، یہ تشہد نہیں کر سکتی. انسان، اللہ نے تجھے یہ نعمت دی ہے، تیرا دل کرے تو اللہ سے بات کھڑے ہو کے کر، تیرا دل کرے تو اللہ سے بات سجدے میں جا کے کر، تیرا دل کرے تو اللہ سے دکھ تشہد میں بیٹھ کے کر. یہ صبح اٹھتے ہیں نا تو اکثر آپ دیکھتے ہیں جب سورج طلوع ہونے لگے، اس سے تھوڑی دیر پہلے جب سفیدی پھوٹ رہی ہو تو چھوٹی چھوٹی چڑیاں درختوں پر بیٹھ کر چہچا رہی ہوتی ہیں. لیکن ایک جملہ کہتا ہوں کہ کتنا بدبخت ہوگا وہ انسان جس کے جاگنے سے پہلے چڑیاں تو جاگ جائیں، لیکن اشرف المخلوقات خراٹے مار رہا ہو. تو پھر تیرے اشرف المخلوقات ہونے پہ حیف ہے، افسوس ہے. خدا کی قسم، کس بات کی طرف تو جا رہا ہے؟ اللہ کی کریمی دیکھ، تو کیوں نہیں سجدہ کرتا؟ جو سجدہ نہیں کرتا وہ اللہ کے سامنے تکبر کی علامت بنا ہوا ہے. آج کس بات کا تو تکبر کرتا ہے؟ تو قاضی ہے، تو مفتی ہے، تو علامت الدار ہے، پروفیسر ہے، ماسٹر ہے، ڈگری کا مالک ہے، MNA ہے. آج تو چلتا ہے تو لگتا ہے قیامت چل رہی ہے. یہ تیری نرگسی آنکھیں، یہ تیرے گھنگرالے بال ختم ہو جائیں گے جب تجھے حسن ایک پھٹے پہ دیا جائے گا، جب تیرے پاؤں کے انگوٹھے باندھ دیے جائیں گے، جب تیرے ناک میں روئی ٹھونس دی جائے گی، جب غسال کے سامنے بے بس پڑا ہوگا، اس وقت تیرا کیا بنے گا؟ جب تیرے سگے بیٹے کہیں گے غسال سے کہ تو غسل دے، ہمیں باپ سے ڈر لگتا ہے. تو کس تکبر کی علامت بنا ہوا ہے؟ خدا کی قسم، ڈر اس وقت سے کہ دنیا میں تکبر کی علامت، جو سجدہ نہیں کرتا وہ اللہ کے سامنے تکبر کا اعلان کر رہا ہے. قرآن کی آیت ہے، میرے خطابت کے جملے نہیں ہیں. تجھے دنیا میں تکبر میں اتنا ڈوبا ہوا شخص ہے کہ تجھے کوئی کپڑا پسند نہیں ہے، تجھے کوئی رنگ پسند نہیں ہے، کوئی درزی پسند نہیں ہے، کوئی رنگ پسند نہیں نا، چٹے رنگ کا کفن دیا جائے گا. کوئی درزی پسند نہیں ہے نا، انسلا کفن دیا جائے گا. خدا کی قسم، ڈر، اللہ کی بارگاہ میں آ جا. یسبح للہ ہے. قیامت والے دن تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، اللہ تجھ سے پوچھے گا. ڈر اس وقت سے جب اللہ کے سامنے تیرے پاس جواب نہ ہوا تو پھر کیا جواب دے گا؟ پھر تیرا کیا بنے گا؟ پوچھا جائے گا ان عمرے ان عمر فی ما افناہو، زندگی کہاں گزاری. پھر علیحدہ پوچھا جائے گا ان شباب، جوانی کہاں گزاری. مجنو تو نہیں بنا رہا، دیوانہ تو نہیں بنا رہا، آوارگی میں تو نہیں زندگی گزری. کتنا بدبخت ہوگا جوان جو کہے گا مالک میری جوانی بازاروں میں گزر گئی، میری جوانی رنگینیوں میں، فریب کاریوں میں گزر گئی. لیکن کتنا خوبصورت ہوگا وہ جوان جس پہ آل معاشر رشک کرے گا، وہ ڈوبے گا، خیش کرے گا. کاش میں اس جیسا جوان ہوتا جو بھرے معاشر میں اللہ سے کہے گا خدایا میری جوانی بھی تیرے سجدوں میں گزری تھی. میرے حضور نے فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا دوست ہوں. انا حبیب اللہ، میں اللہ کا دوست ہوں. پھر فرمایا الشائب الطائب حبیب اللہ، جوانی میں توبہ کرنے والا بھی اللہ کا دوست ہوتا ہے. اللہ تو بڑا کریم ہے. خدا کی قسم،
وہ ذریعے تلاش کرتا ہے، کسی ذریعے میرا بندہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ جملہ کہوں، اللہ نے بندے کو جو بخشنے کے بہانے دیے ہیں نا، ان میں سے ایک بہانہ ماہ رمضان ہے، ایک بہانہ ماہ رمضان ہے۔ ایک حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا رجب شہر لأہل البیت وشعبان شہری ورمضان شہر اللہ۔ رجب اہل بیت کا مہینہ، شعبان میں محمد کا مہینہ، رمضان اللہ کا مہینہ۔ رمضان میں روزہ دار اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ مجھے نہیں پتا کون سا بندہ ہے جو جہاں بیٹھا ہوا ہے میرے سامنے اپنے آپ کو میرے سے مخاطب کیے ہوئے ہے، یا اس کا جسم یہاں ہے، دماغ کہاں پہ ہے۔ ماہ رمضان میں آپ اللہ کے مہمان ہیں۔ کتنا کریم ہے وہ خدا، گناہگار کو اپنا مہمان بنا لیتا ہے۔ یار ماسٹر صاحب کو پتا چلے میرے بھائی کی تعزیت کے لیے ایک مہمان آ رہا ہے، اس کو رستے کا پتہ نہیں ہے، یہ تمام بندوں کو چھوڑ کر خود اٹھ کر یا بچے کو بھیجیں گے یا خود اٹھ کر مین گلی میں جائیں گے، کم از کم اڈے تک تو جائیں گے نا، لیکن اسپیشل دور سے آیا ہے، استقبال کریں گے، اور جب جانے لگے گا اس کو الوداع کریں گے۔ ان کے مہمان کی اتنی عزت ہے تو اللہ کے مہمان کی کتنی عزت ہوگی۔ میں نے روایت میں پڑھا ہے یہ بیت ماہ رمضان ہے جس کا تیرا چوتھا امام استقبال بھی کرتے ہیں اور اسے الوداع بھی کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کیا کہنے مرحبا بکا یا شہر رمضان، اے ماہ رمضان آپ کے کیا کہنے، تو آیا تھا تو ہم گناہگار تھے، تو گیا ہے تو ہمارے گناہ بھی چلے گئے۔ آگے امام فرماتے ہیں السلام علیکہ یا عید اولیاء اللہ، اے اللہ کے ولیوں کی عید آپ پہ میرا سلام ہو۔ یہ ماہ رمضان اللہ والوں کے لیے عید ہے، چونکہ مومن کے لیے ہر وہ دن عید ہوتا ہے جس دن وہ گناہ نہیں کرتا، تو جو اللہ والا ہے، جو ذکر الہی کرنے والا ہے، اس کے لیے ہر دن عید ہے۔ ہمارا دنیا پرستوں کا، مادیت پرستوں کا عید کا دن تو وہ ہے جس دن روزوں سے جان چھوٹ جائے، لیکن جو اللہ والے ہیں ان کے لیے عید ہے وہ دن، یہ پورا مہینے کا ہر دن عید ہے۔ اتنا کریم ہے اللہ۔ رات کے وقت جب بندے کی آنکھ کھلے نا تو حدیث کے اندر ہے یہ 3 جملے کہے بغیر نہ سویا کرو تو وہ آپ کا سونا بھی عبادت ہوگا۔ رات کی لمبی ہو تو بندوں کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ رات میں انسان کی فطرت میں ہے کہ 3 دفعہ آنکھ ضرور کھلتی ہے، انسان کی فطرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے تھکاوٹیں ہوئی یا کچھ دنوں کے بعد، ورنہ انسان کی فطرت میں ہے کہ رات کے حصوں میں 3 دفعہ انسان کی آنکھ ضرور کھلتی ہے۔ تو حدیث ہے کہ جب رات کو آنکھ کھلے نا تو 3 شکریہ اللہ کے ضرور ادا کیے کرو۔ پہلا شکریہ ادا کیے کرو خدایا یہ بستر پہ، اس کے بعد آپ کی آنکھ لگے گی تو آپ کا سونا عبادت ہے۔ پہلا شکریہ اللہ کا ادا کیے کرو کہ اس اللہ نے تمہیں کوئی اور مخلوق نہیں بلکہ انسان بنایا، یہ بستر پہ کیا کرو۔ دوسرا شکریہ ادا کیا کرو کہ اس اللہ نے تمہارا رزق اپنے ہاتھ میں رکھا، کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں رکھا۔ تیسرا شکریہ ادا کیا کرو کہ اس کریم اللہ نے تمہیں کسی اور کا نہیں بلکہ مصطفیٰ کا امتی بنایا۔ یہ تمام نعمتوں میں سے عظیم نعمت ہے مصطفیٰ کی امت ہونا۔ میں مقام انسان بیان کر رہا ہوں کہ انسان کا مقام کتنا ہے۔ جناب روایت کے اندر ملتا ہے کہ جناب موسیٰ کہتے ہیں انی رأیت موسیٰ نبی کلیم اللہ، ان کی بات کر رہا ہوں، کہتے کہ انی رأیت فی الالواح امتاً، میں نے ایک لوح میں امت دیکھی، اس امت کی عجیب نشانیاں جو دنیا میں تمام امتوں سے بعد میں آئے گی لیکن جنت سب سے پہلے جائے گی۔ مجھے احساس ہے آپ روزے سے ہیں لیکن اب روزہ قریب میں تو نہیں نہ کر سکتا، روزہ تو اپنے وقت پہ کھلنا ہے نا۔ انی رأیت فی الالواح امتاً، میں نے لوح میں تختی میں امت دیکھی ہے جس کی نشانیاں جو آئے گی امت بعد میں لیکن جنت پہلے جائے گی۔ موسیٰ نبی نے خیز کی خدایا فجعلہ امتی، اس امت کو میری امت بنا دے۔ اللہ نے فرمایا نا یہ امت آمدہ، یہ میرے محمد کی امت ہے۔ پھر اگلی نشانی دیکھی
کہ اس امت کا بندہ نیکی کا ارادہ کرے گا تو نیکی نامہ اعمال میں لکھ دی جائے گی. یار جن کو سمجھ نہیں آ رہی, بندہ رات کو نیت کر کے الارم لگا کے سوئے نا کہ میں صبح نماز کے لیے اٹھوں گا, اب وہ ساری رات تیری عبادت میں شمار ہو. لیکن بندہ الارم ہی 7:30 کا لگائے تو پھر وہ سونا عبادت کا ہے. ماہ رمضان میں سونا عبادت ہے, بے روز کا سونا بھی عبادت ہے. بولو تو صحیح. اصل اسی شیعہ تے سنیاں ایک مائنڈ بنا لے ہے کہ سن نبی دی شان سناؤ, نبی دا فرمان نہ سناؤ. ہے یا نہیں ہے؟ سن علی بادشاہ دے قصیدے سناؤ, علی بادشاہ دی سیرت نہ سناؤ. بس ایک میٹر بن گیا نا بھئی, وہ کیا تھے یہ ہم سنتے ہیں, ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہم سننے کے لیے تیار. معاف کرنا, چونکہ سب سے زیادہ پیسے بھی اسٹیج پہ اس کے لیے آتے ہیں نا جو شان پڑھے فرمان نہ پڑھے. تو آپ بھی واہ واہ سبحان اللہ یا لچھدار, ہمارا ایک مائنڈ بن چکا ہے نا. ہمارا ممبر, ہمارے محفلیں ملادیں یہ تباہی کی طرف اسی وجہ سے جا رہی ہیں کہ ہم نے یہاں سے سیکھا کچھ سوائے ذاتی اپنا مشہوریوں کے, ذاتی دستوں کے. ان کو ہم نے دین کا نام دے دیا. تو کہا کہ میں نے وہ امت دیکھی جو آئے گی بعد میں جنت پھیل جائے گی. کہا کہ اس کو میری امت بنا. فرمایا یہ امت ہے مصطفیٰ کی. میں نے انی رئی تو فی الالواح امت, جو امت دیکھی نیکی کا ارادہ کرے گی نیکی لکھ دی. اگر نیکی انجام دے لے گی تو ایک کے بدلے 10 لکھی جائیں گی. ہائے اللہ اکبر. قرآن کیا تھا بقاعدہ. تو کہا کہ خدایا فجعلہا امتی, اس کو میری امت بنا. تو اللہ نے فرمایا یہ امت احمدہ, یہ میرے محمد کی امت ہے. آپ کی شان ہے جملوں میں یار. آگے دیکھا کہ وہ اگر گناہ کا ارادہ کرے گی تو گناہ نہیں لکھا جائے گا, اگر کرے گی تو بدلے میں ایک ہی لکھا جائے گا. یہ آپ کے لیے خدا کی قسم, یہ آپ کے لیے شان ہے کہ پچھلے نبیوں کے دور میں کوئی گناہ کرتا تھا تو کسی کی شکلیں مسخ ہو جاتی, کسی کو عذاب فوراً مل جاتا. اگر آج تجھ کو سب کچھ مل رہا ہے گناہوں کے باوجود, تیرا کمال نہیں, کملی والے کا صدقہ ہے. گناہ کرے گی تو ایک. پھر فرمایا کہ لکھا بھی فوراً نہیں جائے گا, کچھ دن فرشتے وہ لکھنے میں انتظار کریں گے. وہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے یا نہیں. اس تو بڑا اللہ تو اور کی پیکج دے سکتا ہے. رمضان پیکج لائن والے ہو, کچھ دن وہ آپ کا گناہ فرشتے لکھیں گے ہی نہیں. پھر اگر لکھیں گے تو بدلے میں ایک ہی لکھا جائے گا. عرض کی خدایا الہی فجعلہا امتی, اس کو میری امت بنا. اللہ نے فرمایا موسیٰ ہے یا امت احمدہ, یہ میرے محمد کی امت ہے. اللہ اکبر. جب موسیٰ نے یہ چیزیں دیکھی نا پھر فرمایا اللہ اگر اس امت کو میری امت نہیں نہ بناتا تو پھر مجھے ہی مصطفیٰ کا امتی بنا دے. جس کا تو امتی ہے اس کا امتی ہونا کلیم اللہ بھی خیز کرتا ہے. تو جب تیری شان اتنی ہے تو ایسا گناہ نہ کر تیری وجہ سے تیرا سردار پریشان ہو. اللہ نے جب روح خلق دی تو اللہ نے عالم ارواح میں اعلان کیا انبیاء اولیاء اوصیاء یہ میرے تمہارے لیے نہیں ہے اعلان, گناہگاروں کے لیے, یہ اللہ کے نمائندوں کے لیے اعلان تھا, ضروری اعلان تھا, ہر بندے کے لیے نہیں, خاص روحوں کے لیے اعلان تھا. اللہ نے فرمایا انبیاء اولیاء اوصیاء میں ہر کسی کا جہنم جانا برداشت کر سکتا ہوں, لیکن مصطفیٰ کی امت کا جہنم جانا میں اللہ برداشت نہیں کر سکتا ہوں. آپ میں سے کون سا نبی ہے جو اس امت کی شفاعت کرے گا؟ ہر نبی کھڑا ہوا. آسا صاحب نبیوں کے لیے شرف تھا نا کہ امت مصطفیٰ کی ہو شفاعت موسیٰ کریں, امت مصطفیٰ کی ہو شفاعت ابراہیم نبی کریں. اللہ نے فرمایا جس نبی کی مرضی شفاعت کرے, لیکن میری چند شرطیں ہیں.
وہ ان شرطوں پہ عمل کرے تو شفاعت کا تاج اسے ملے گا. روایت کا جملہ ہے کوئی نبی اللہ نے جب شرطیں پیش کی تو نبی پیچھے ہٹتے گئے. ہر نبی کی خیز کے شفاعت کا گولڈ میڈل تاج مجھے ملے, لیکن جب اللہ نے وہ شفاعت کی شرطیں سنائی تو نبی ہٹتے گئے. ملک شاہ جی کوئی نبی یہ شرط سن کے ہٹ گیا, مالک وطن پیارا ہوتا ہے, میں وطن نہیں چھوڑ سکتا. جزاک اللہ جزاک اللہ. اس محفل کی روحانیت بتا رہی ہے کہ مرحوم کے درجات بلند ہیں. کوئی نبی یہ شرط سن کے ہٹ گیا کہ مالک میں وطن تو چھوڑ دوں لیکن مہمان بڑے پیارے ہوتے ہیں. جزاک اللہ. روزے کی حالت میں عزاداری ویسے ثواب اور روزے میں تو کیا مقام آپ کے گریے کا. کوئی نبی یہ شرط سن کے ہٹ گیا, مالک میں اپنا وہ بیٹا بھی مرواؤں جس کی شکل مصطفیٰ جیسی. اللہ اکبر. نبی شرطیں سنتے گئے, پیچھے ہٹتے گئے, پیچھے ہٹتے گئے. بسم اللہ قبلہ تشریف لائیں. جب نبی ہٹتے گئے, میری طرف دیکھیں, نبی ہٹتے گئے, شرطیں دیکھتے گئے, ہٹتے گئے. جب سارے نبی ہٹ گئے نا تو روایت کا جملہ کہتا ہے اندہا قام روح الحسین. روح حسین کھڑی ہوئی. روح رسول اللہ نے پوچھا بیٹا حسین شرطیں پڑی ہیں؟ یہ شرطیں سن کے تو نبی بھی ہٹ گئے. وہ آئے نہیں بندہ اس محفل میں جو جملے پہ آئے نہ کرے. شرطیں پڑی ہیں, رو کے فرمائے نانا انصاف کر, ان نبیوں کے پاس کوئی زینب جیسی بہن ہے؟ جزاک اللہ. اور میرے پاس وہ بہن ہے جس کا لقب شریکت الحسین ہے. وہ شرطوں والی بیٹا حسین لسٹ پر تو صحیح, بڑی مشکل ہے. کلیم اللہ ہٹ گیا, خلیل اللہ ہٹ گیا, یعقوب ہٹ گئے, عیسیٰ روح اللہ ہٹ گئے, بیٹا حسین شرطیں تو پڑھ. اور کریم حسین کی کریمی تو دیکھو روزے داروں مسلمانوں. امام حسین کے سامنے لسٹ آئی نا, کتنا کریم حسین دین کی خاطر. فرمایا وعدہ ہوا نانا, لوگ وطن دن کو چھوڑتے ہیں, میں رات کو چھوڑوں گا. جزاک اللہ جزاک اللہ. فرمایا نانا وعدہ ہوا, میں مہمان مرواؤں گا, میں 18 سالہ جوان بھی مرواؤں گا. نہیں تو ہم نے ہائے نہیں نہ کی. نانا میں 6 مہینے کا بچہ اپنے ہاتھوں پہ لے کے جاؤں گا. حسین شرطیں پڑھتے گئے, غیور عزاداروں. حسین قبول کرتے گئے, معاف کرنا حد ادب کراس نہیں کرتا, ادب پڑھنے کا آتی ہوں. ایک شرط آئی, روح حسین رک گئی. جب روح حسین عرب صاحب رکی نا, پیچھے سے روح زینب بولی حسین رک نہیں, دستخط کر, زینب جانے شام کا بازار جانے. جزاک اللہ جزاک اللہ. اور اللہ اکبر. زینب جانے شام کا. اور امام حسین علیہ السلام نے یہ شرطیں قبول کی. اور یہ ہم مذاق کا جملہ یا روایت کا جملہ نہیں پڑھتے. امام حسین علیہ السلام نے شرطیں قبول کی, شفاعت کا تاج ایسے نہیں ملا. حدیث قصہ میں باقاعدہ یہ جملہ ہے, مذہب شیعہ میں معتبر ترین حدیث ہے حدیث قصہ. اس میں رسول اللہ امام حسین کو یہ جملہ کہہ کے چادر کے نیچے بلاتے ہیں, یا شافع امتی, اے میری امت کی شفاعت کرنے والے حسین. فرمایا حسین تو عام ہستی نہیں ہوگا, امت میں حسین کی ہوگی, شفاعت حسین کریں گے. ان دونوں ہستیوں نے عالم ارواح میں وعدہ کیا تھا. امام حسین علیہ السلام جناب زینب نے رسول اللہ کے تمام عہد پورے کرنے کے لیے. لیکن یہ دونوں ہستیاں بڑی منفرد تھی. ایک جملہ مصائب کا نہ پڑھوں, میں سمجھتا ہوں کہ آج کی محفل میری پڑھی گئی ادھوری ہے, ورنہ ٹائم تو ہو گیا. ایک جملہ صرف پڑھوں گا. یہ دونوں ہستیاں بڑی منفرد تھی. کیسے, کس بات میں انفرادیت تھی؟ روایت کے جملے کہتے ہیں کہ بی بی زینب کو حیا بڑی آتی تھی. اشاروں سے پڑھوں گا, کوئی روئے نہ روئے, میں اشاروں سے پڑھتا ہوں ان کے دکھ. بی بی زینب کو حیا بڑی آتی تھی. حسنا صاحب حسین کو پیاس بڑی لگتی تھی. اور روتے تو اس وجہ سے ہیں, جس کو پیاس لگتی تھی وہ 3 دن کا پیاسا مارا گیا, جس کو حیا آتی تھی وہ شام کے بازاروں میں. اجرکم اللہ جزاکم ربکم. بی بی زینب کو بڑا پیار تھا.
आलम अरवाह में तो कबूल किया था। तो जब लिस्ट बनी थी ना, बीबी ज़ैनब को पता चला मेरा लिस्ट में नाम नहीं है, तो अलहदा पूछा था भैया मेरा नाम क्यों नहीं है? फरमाया मेरे नाना की शरीयत है, जिस औरत का शौहर जिंदा हो जब तक शौहर इजाजत ना दे वो साथ नहीं जा सकती। और जब बीबी का अकद हुआ था तो बीबी ने अकद में कोई चीज नहीं मांगी थी, यही शर्त रखी थी बीबी ने, बाबा मेरी और कोई शर्त नहीं, बस अब्दुल्ला से कहो मेरा जब दिल करे मुझे भाई को मिलने से रोका ना जाए। अल्लाहु अकबर। मैं अलविदा करने लगा हूँ, आखिरी जुमला इख्तितामी पढ़ने लगा हूँ। जब बीबी ज़ैनब का अकद हुआ ना तो तीसरा दिन हुआ। बीबी ज़ैनब चूंकि यतीमा थी ना, नहीं तो जुमला सुन के चुप हो गए, मैं कह गया पीछे रह गए। माँ तो थी नहीं ना। सलाम करो बीबी फिजा को, जहाँ पे माँ की जरूरत पड़ी ये माँ बन गई, यहाँ पे रिदा की जरूरत पड़ी रिदा बन गई। बीबी फिजा माँ बन के अरब के दस्तूर के मुताबिक बीबी ज़ैनब को मिलने के लिए गई अब्दुल्ला के घर। तो क्या मंजर देखा, मुसल्ले पे बैठकर बीबी ज़ैनब रो रही है। मैं छोड़ने लगा हूँ स्पीकर को, किबला को देने लगा हूँ, बीबी ज़ैनब रो रही है। तो जनाबे फिजा बैठ गई, अली की बेटी तू कायनात में कोई पहली बच्ची तो नहीं है जिसका अक़द हुआ और उसकी माँ दुनिया में ना हो। रो के फरमाया अम्मा फिजा मैं माँ की जुदाई में नहीं रो रही। क्यों रो रही हो? फरमाया तीसरा दिन है, मुझे आज हुसैन नजर नहीं आया।